الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم ناظرین، ماہ ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی بھی نمایاں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 6 برس کے بعد مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب غنی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آسمانوں پہ ذی النورین ہے۔ ذی النورین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں حضور علیہ السلام کی 2 شہزادیاں تھیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ فرمایا، کیونکہ یہ دونوں بیٹیاں آپ کی حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، تو اس لیے ذی النورین 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک کے بعد دوسرا کا انتقال ہوتا تو میں 100 کی 100 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ اس لیے فرمایا کہ عثمان پہ اعتماد تھا، عثمان نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو راضی فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال وہاں خرچ ہوتا تھا جہاں اللہ اور اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام کا حکم ہوتا تھا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے جب مسلمانوں کے حالات کافی تنگ ہیں۔ تنگی کا یہ عالم ہے کہ مسلمان درختوں کے پتوں تک کھانے لگے، حالات اتنے تنگ ہو چکے تھے، اور غزوہ تبوک کا بھی موقع آن پہنچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو غزوہ تبوک کے لیے تیار فرمایا، اس لشکر کو جیش عسرہ کہا جاتا ہے کہ تنگی والا لشکر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے لوگوں سے اپیل فرمائی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کے راستے میں میں ان مجاہدین کے لیے 100 اونٹ وما سامان دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اپیل فرمائی، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، اب کے بار میں 200 اونٹ وما سامان اللہ کے راستے میں دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر لوگوں کو ترغیب دلائی، تو تیسری مرتبہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، یا رسول اللہ، اب میں 300 اونٹ وما سامان اللہ رب العزت کے راستے میں دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور علیہ السلام جب منبر سے نیچے تشریف لے کے آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ تھا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان نے آج اللہ کے راستے میں اتنا کچھ قربان کر دیا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک اور صحابی ہیں عبد الرحمن بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت عثمان نے 1000 دینار اللہ رب العزت کے راستے میں دینے کا اعلان فرمایا تھا۔ وہ 1000 دینار لے کر آئے، حضور علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے ان دیناروں کو حرکت دیتے اور ارشاد فرماتے تھے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کہ بالفرض انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو بھی گئی
تو عثمان نے اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا کہ عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ صدقہ، یہ خیرات عثمان کی اگر بالفرض کوئی خطا ہے بھی صحیح تو اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمانوں کو پانی کے لیے، پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں تھا تو کنویں کا انتظام فرمایا، کنواں خرید کر مسلمانوں کو دے دیا۔ جب مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پڑی تو حضرت عثمان غنی نے اپنے ہی پیسوں سے جگہ خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی الحجہ کے مہینے میں 18 ذی الحجہ کو شہید کر دیا گیا۔ شہید بھی ایسے عالم میں کیا کہ پہلے ان کو 4 دیواریں کے اندر محصور رکھا، ان کا کھانا بند کیا، پینا بند کیا، گھر سے نکلنا بند کیا۔ جب مسجد نبوی میں اذان ہوتی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پہ کھڑے کے اعلان فرماتے تھے، اے لوگوں، کیا مسجد نبوی کے لیے میں نے تمہیں جگہ خرید کے نہیں دی؟ کیا آج مجھے اجازت نہیں کہ میں مسجد نبوی میں آ کے نماز ادا کر سکوں؟ اے لوگوں، کہ جب پینے کے لیے تمہارے پاس پانی نہیں تھا تو کیا میں نے پانی کا انتظام نہیں کیا؟ تو آج کیا میرے لیے ایک بوند پانی بھی تمہارے پاس دستیاب نہیں؟ تو میرے محترم دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 49 دن اور 40 دن دونوں روایات آتی ہیں، اتنے دنوں تک آپ کو محصور رکھا گیا، کھانا بند، پینا بند کیا گیا اور محصور رکھا گیا، لوگوں سے ملنا بند کر دیا گیا۔ آخرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، ارشاد فرمائے کہ عثمان، کیا ایسا نہ ہو کہ آج تو نے روزہ رکھا ہوا ہے اور یہ روزہ آ کر تو جنت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار کرے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، قرآن مجید کی تلاوت شروع کی اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے۔ جمعے کا دن تھا، روزے کی حالت میں تھے، عصر کا وقت تھا اور قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے، اور وہ ظالم باغی دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی اس آیت پر پہنچے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ ہی کافی ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ رب العزت سے پوشیدہ کچھ نہیں ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ تو آپ عثمان غنی کو جب شہید کیا تو ان کے خون کا پہلا قطرہ، ان کی شہادت کا خون، وہ قرآن مجید کی نسخے کے اوپر گرا، اور قرآن مجید کا وہ نسخہ آج بھی ترکی کے اندر محفوظ رکھا ہوا ہے کہ آپ عثمان غنی نے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو اپنی جان پیش کی۔ تو محترم دوستو، ان صحابہ کرام نے قربانیاں دے کر دین ہم تک پہنچایا، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخر میں اللہ رب العزت انہی کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے۔ وما علینا